اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک متواتر خدا کے بندوں کو خدا سے ملانے کا وہ کام کیا کہ اللہ اکبر جو بھٹکے ہوئے تھے آج ان کی اولاد میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، قرہ ہیں اور دیندار مسلمان ہیں جو دین کے علم بردار اور دین کے بہترین خادم ہیں۔ یہ وہ ذات گرامی تھا حضور مبلغ اسلام۔ 14ویں صدی میں تاریخ اسلام میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اور ان کے خانوادے سے ان کو جو علم کا عمل کا جام ملا تھا اسے پی کر کے دنیا کے سارے مسلمانوں کو انہوں نے مست کیا، اور ایسا کیا کہ آج بھی مسلمان جھوم جھوم کر وہاں یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کے سب گنبد خضرا کی چھاؤں میں اس ذات گرامی کی بارگاہ میں پیغام شہدائے کربلا کے ساتھ ساتھ یہ آج کا اجلاس عرس علیمی کے نام پہ ہے۔ اور یہی نہیں، ہماری تاریخ کسی پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ علامہ نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ اس کے بعد مبلغ اسلام نے اپنے فرزند ارجمند حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا ایسا جانشین چھوڑا کہ سبحان اللہ اپنے والد بزرگوار کے کام کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ بہت حد تک اسے آگے بڑھایا، بلکہ اوج ثریا تک پہنچایا، اور اس عظیمت کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو قوت علم و عمل عطا فرمایا تھا، اور اس پر مستضاد یہ کہ عشق کی ایسی قوت تھی کہ جہاں جس مجمع میں کھڑے ہو جاتے تھے اس مجمع کو عشق رسول سے سرشار کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات گرامی تھی حضرت قائد السنت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہی نسبتوں سے یہ عرس علیمی اور دارالعلوم جمدہ شاہی جو کرم فرماتے ہیں ہمارے یہ علماء اور یہ اکابرین اہل سنت، اس کے بعد بھی اس خانوادے میں جانشین حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی صاحب بھی اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ وہ کاروان علم و عمل جو مختلف جہتوں سے الحمدللہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ابھی حضرت امیر اہل سنت نے جو بیان فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی نے عمل کی ایسی تصویر تھے کہ جس جگہ چلے جاتے تھے اللہ اکبر، متوقوں میں گئے قرآن کو پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ اکبر، اکیلے ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے مفتی نسیم اشرف صاحب قبلہ نے بیان فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت شروع کیا، عربی زبان قرآن شریف ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ مٹوکوں کے سارے وہ گورے کالے آئے، اور پھر حضرت نے قرآن کی تلاوت کے بعد جب تبلیغ فرمائی تو ہزاروں کے ہزار تعداد میں لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ اس ذات گرامی سے منسوب یہ مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کوئی روایتی نہیں، اور انہی دو کلموں کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہندوستان میں واحد ان کی یادگار دارالعلوم جمدہ شاہی، یہ ہمارے سارے اکابرین اہل سنت حضور معین المشائخ ہوں یا حضرت شیخ العلماء کے شہزادے ہوں، ڈاکٹر انجم صاحب کا بھی بڑا خون پسینہ لگا ہے، میں عرض کرتا ہوں وہ دارالعلوم جمدہ شاہی کی حضرت مبلغ اسلام نے مدینہ طیبہ سے اس ادارے کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں یہ ادارے دوستو ہماری ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے، ہمارے نسلوں کی تحفظ کی ضمانت ہے۔ آج وطن عزیز میں جس طرح سے اداروں پر مدرسوں پہ شفون مارا جا رہا ہے، اگر ہماری قوم بیدار نہ ہوئی تو کیا حشر ہوگا۔ میں اسی تناظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کو، چونکہ ممبئی عظمیٰ کے مسلمان پورے ملک کے مدرسوں کی سرپرستی کرتے ہیں، مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ دائیہ تھا اور یہ دعا تھی گنبد خضرا کی چھاؤں میں کہ جمدہ شاہی کی سرزمین پر ایک ایسا ادارہ ہو جو دعوت و تبلیغ کے منہج پہ اچھی طرح سے کام کرے۔ خدا بھلا کرے علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور سید غلام مصطفیٰ علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور وہ تمام رفقائے کار جو اس وقت موجود تھے، منشی جی وغیرہ سارے لوگ، میں کس کا نام لوں کس کا ترک کروں، سب کو رب جانتا ہے۔ ایک قافلہ تیار ہوا اور پھر وہ ادارہ قائم ہوا، وہ ادارہ ایسے خطے میں، ایسے جو
جغرافیائی خطے میں ہے کہ وہاں میر جعفر سید احمد رائے بریلوی کا پنجہ گڑ چکا تھا، لیکن مبلغ اسلام کی دعاؤں سے دارالعلومیہ جمدہ شاہی نے پھیل کر کے پورے طور پر نجدیت کا، لادینیت کا اور بدعقیدگی کا ایسا مقابلہ کیا کہ آج ملک کے صف اول میں الحمدللہ دین کی خدمت میں اس کا بھی ایک نام نظر آ رہا ہے۔ مولانا صاحب علیمی صاحب کو لوگ نہیں سمجھ پائے، اخلاص کی وہ تصویر تھے، حضور معین المشائخ کا بھلا ہو، ان کے قدموں میں ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا سہارا دیا، بڑے دعائیں دی۔ اسی لیے میں کہا تھا آنکھوں میں ایک نمی سی ہے ماضی کی یادگار، گزرا تھا اس مقام سے کوئی قافلہ کبھی، ایک خوبصورت عمدہ لباس پہننے والا سادگی کے ساتھ عالم دین مولانا معین الحق علیمی 35 سال تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادارے کی، صرف ادارے کی ایسی خدمت کرتا رہا، اور بعد میں ناظم تعلیمات کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب بھی رفیق سفر ہوئے۔ داستان بڑی لمبی ہے اور ابھی آپ تقریر سننی ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس ادارے میں جن بزرگوں نے، جن علماء نے، جن مشائخ نے اپنے خون کو شامل کیا ہے، اس کی تو لاج رکھو بہت کے لوگوں، اس کو بچانے کی کوشش کرو، تدبیر کرو۔ ایک ٹیم تھی، مولانا فروغ صاحب کا بھی ذکر آیا، 40 سال ہو گئے، 40 سال تک مولانا فروغ احمد صاحب آدمی دعوت اللہ علی نے اس کو بام عروج شیخ القرآن کی دعاؤں سے، چونکہ حضور شیخ القرآن سب کے استاد تھے، انہوں نے تربیت فرمائی، اس میں ڈاکٹر انوار بغدادی صاحب بھی ماشاءاللہ شامل ہوئے، اور تمام اساتذہ جو اس وقت موجود تھے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی کلمات کے ساتھ اپنی بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ اس ادارے کے لیے خاص طور پہ اور سارے ذمہ داروں کے لیے دعا کریں۔ ان جلسوں کا، پیغام شہدائے کربلا کا مشن یہ ہے کہ دین باقی رہے، درسگاہیں باقی رہیں، علماء باقی رہیں، طلبہ باقی رہیں۔ آپ چل کر کے علماء کی، طلبہ کی درسگاہوں کی خدمت کریں، اور جمدہ شاہی میں تو الحمدللہ وہ قوت موجود ہے کہ اگر محبت شامل ہو جائے تو وہاں کے افراد ہی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ انشاءاللہ تعالی تعمیری اعتبار سے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بس یہ ہے کہ سب مل جل کر کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس عرصے پاک کی برکتیں قائم و دائم فرمائے، اور حضرت مولانا معین الحق علیمی صاحب اور علیمی صاحب سے غلام مصطفیٰ اور دیگر محلے کے جتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، سید علی بھائی اور سارے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ انہوں نے اس بند کو سجایا ہے۔ صبح قیامت تک مولانا عرفان علی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، بڑی محنت کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نوجوانان اہل سنت مصطفیٰ بازار کے ساتھ، اس کو برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر آن ہر جگہ انشاءاللہ تعالی دین کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا رب۔